الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز،
گزشتہ خطبات میں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی قربانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، آپ کی ساری زندگی قربانیوں سے پر ہے۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کا بہت، آپ کا بچپن بھی، آپ کی جوانی بھی، والد کے سامنے بحث و مباحثہ بھی، آگ میں کود جانا بھی، کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا بھی، جنگل بیابان میں بیوی کو، معصوم بچے کو چھوڑ کر آنا بھی، اور پھر بھاگنے دوڑنے والے اپنے لڑکے کے گلے پر چھری رکھ دینا بھی۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ابراہیم جو اللہ کی نظر انتخاب میں آئے تو اللہ نے ان کو اپنا دوست چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ کی طرف سے انعام یہ ملا کہ رہتی دنیا تک کے لیے آنے والی تمام خلقت انسانی کا آپ کو امام بنا دیا۔ امام بنانا اس مفہوم میں بھی کہ اے ابراہیم، آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا تیرے خاندان میں سے آئے گا، تیری اولاد میں سے آئے گا، تیری ذریت میں سے آئے گا۔ یہی وجہ ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، یہود بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان وہاں کے مندروں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ مندر کے اندر ایک مورتی اور ایک بت کو وہ برہما کہتے ہیں۔ یہ برہما ابراہیم علیہ السلام کی اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے ایک مورتی بنائی ہے اور اس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی آپ کو، ہندو کیا کہتے ہیں؟ برہما، یہودی اور عیسائی ابراہام، اور مسلمانوں کو جو نام قرآن نے دیا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے چونکہ وقت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا، اگر ہمارے معبودوں کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہے تو نکل جائیں یہاں سے۔ وہ ابراہیم جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئے تھے، باہر کا ماحول، آپ کی کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی جتھا نہیں تھا، کسی سے واقفیت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً کہا، سلام علیک، اگر آپ مجھے گھر میں نہیں رہنے دیتے میرا آخری سلام قبول کریں، اللہ سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ابا جان۔ میں، آپ تو اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں اور والدین کی بات کر رہے ہیں، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، رب کے توحید والے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جملے ابراہیم علیہ السلام کے
صرف یہی سنت نہیں ہے ان کی کہ جانور قربان کر دیا جائے، بلکہ یہ بھی ان کی سنت ہے کہ اگر کبھی ماں باپ بھی سامنے آ جائیں اور وہ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے لگیں اور کسی دین کے کام پر عمل کرنے کی وجہ سے ماں باپ لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ وہی سنت ہے جو قرآن میں میرے رب نے کہا کہ ماں باپ کہیں فلاں مزار پہ حاضری دے کر آؤ، فلاں بزرگ کی قبر پر چادر چڑھا کر آؤ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تطعہما، یہ والی باتیں ان کی نہیں ماننی، صاحبہما فی الدنیا معروفا، وہ گناہ کے کام کی دعوت دیں تب نہیں ماننا، ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا حق ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، قوم کو دیکھا تو پھر قوم کے ساتھ بحث و مباحثہ، حتیٰ کہ بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا آپ کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ جھگڑا کرنے لگا رب کے معاملے میں۔ ابراہیم کہتے تھے جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ میرا رب ہے، بادشاہ کہتا تھا میں بھی تمہارا رب ہوں اور یہ جو ہمارے معبود ہیں بت یہ بھی تمہارے رب ہیں۔ جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا کس بات پر کرنے لگے؟ اللہ کہتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، چونکہ ہم نے بادشاہی عطا کی تھی، بادشاہ کو بادشاہت ہم نے عطا کی، طاقت کے غرور میں، اقتدار کے نشے میں مست ہاتھی بن کر اپنے آپ کو رب کہنے لگا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اذ قال ابراہیم، اذ کا جب جملہ آتا ہے قرآن میں اللہ مجھے آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، میرا رب وہ ذات ہے، کتنا مزہ آیا ہوگا، میرا رب، ساری کائنات کا تو رب ہے ہی، مگر جب کوئی کسی مان کے ساتھ کہتا ہے نا، بڑی تمنا کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کہ یہ تو میرا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی کا مالک اور موت کا مالک، زندگیاں عطا کرنے والا بھی وہی، زندگی کی ڈور کو کھینچ لینے والا بھی وہی، میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت۔ بادشاہ کہنے لگا قالا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ موت جس شخص کا فیصلہ ہو چکا عدالت میں، سزائے موت کے قیدی کو اس نے آزاد کر دیا، اس نے دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی ہے، اور جو آزاد تھا اس کو پکڑ کے قتل کرا دیا کہ اس کی موت میرے ہاتھ میں، اس کی زندگی میرے ہاتھ میں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جس جانب متوجہ کر رہے تھے، آدم سے وجود عطا کرنے والا،
جس طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان نہیں دیکھا تو نے تجھ پر ایسا بھی تو زمانہ گزرا ہے کہ انسان نام کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، آدم سے وجود عطا کیا، قطرے سے خون بنایا، خون سے بوٹی بنائی، بوٹی میں ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد چمڑے کا لباس ایسا خوبصورت بنایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بڑا خلقت عطا کرنے والا رب جب پوری جسامت بنا چکا میری اور آپ کی، اپنی قدرت سے روح ڈال کر پھر اس جسم کے اندر حرکتیں عطا کر دی، حرکتیں عطا کرنے کے بعد جب دنیا میں آیا اتنا کمزور اور نحیف ہے، صرف ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے، کسی کی آواز کی طرف توجہ نہیں جا سکتی، کچھ بول نہیں سکتا، کچھ دیکھ نہیں سکتا، لمحہ با لمحہ بتدریج، رب کہتے بھی اسی ذات کو ہیں، بتدریج اللہ نے سیڑھی بہ سیڑھی، اسٹیپ بے اسٹیپ ایسی ترقی عطا کر دی، جیسے جیسے عمر بڑھنے لگی اب آنکھوں میں پہچان بھی آنے لگی، اماں کی پہچان ہونے لگی، اماں گھر کے آنگن میں کام کرتی ہے، معصوم بچے کی نظریں اماں کی طرف، گھر کے سارے افراد اور دیگر خواتین آ جاتی ہیں، مگر وہ پہچان لیتا ہے کہ ان 10 عورتوں میں میری ماں کوئی نہیں، پھر اس کو یہ پہچان ہونے لگتی ہے، ماں باپ نام رکھتے ہیں عبداللہ، اماں آواز دیتی ہے عبداللہ، اب آواز بھی کانوں میں پڑنے لگتی ہے، اللہ قوت سماعت کے ساتھ پہچان بھی عطا فرما دیتے ہیں، رب جو ہوا اللہ تو ایسی ذات تھی، آدم سے وجود عطا کیا، ترقی دی اس وجود کو، نرم غذا کا انتظام کیا تھا دودھ کی شکل میں، ایک لطیف اور لیکوڈ غذا، کیونکہ ابھی تک دانت نہیں آئے، لیکن اب جب بڑھنے لگا ہے حضرت انسان، 1 سال کی عمر ہو گئی ہے، ہڈیوں میں طاقت چاہیے کیونکہ اس نے کھڑا ہونا ہے، یہ انسان کو اللہ نے جو شرف عطا فرمایا، اب تو جانور آئے ہوئے ہیں گھروں میں، ہر جانور رکوع کی حالت میں ہے، ہر جانور رکوع کی حالت میں، اور انسان قیام کے حالت میں، اس کا چہرہ اللہ نے زمین کی طرف نہیں جھکایا، اس کے چہرے کو اللہ نے سامنے رکھا، جب جب میں کہوں گا حی علی الصلاۃ، اے میرے بندے یہ قیام والی صورت بھی تجھے میں نے عطا کی ہے، پھر جھک کر بھی مجھے دکھانا ہے کہ میرے اللہ میں کچھ نہیں، تیرا حکم سرپرست، تیرا حکم بڑا، تیری بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے یہ اپنا رخ زمین کی طرف کر دیتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنی نیاز جبین اور پیشانی کو زمین پر کبریا کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام، ربی کا معنی ہے میرا رب، سبحانہ پاک ہے کمزوریوں سے، پاک ہے عاجزیوں سے، پاک ہے شرک سے، شریکوں سے، میرا رب اعلیٰ بڑا اونچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بادشاہ کو کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو آدم سے وجود عطا کرتا ہے، وجود کو ترقی دیتا ہے،
کل کا معصوم آج کا بچہ، آج کا بچہ کل کا لڑکا، کل کا لڑکا پرسوں کا نوجوان، پھر بڑھاپا، پھر موت۔ ان تمام مراحل سے گزارنے والا جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ زندگی اور موت کی بات کرتا ہے تو کہنے لگا انا احیی و امید۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لبرل ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی، آسانی کے ساتھ سمجھنے والا نہیں، اس لیے اپنے سوال کا انداز ایسا رکھا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لے آتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو بھی اگر خدائی کا دعوے دار ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں ابراہیم تجھے چیلنج دیتا ہوں، تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ چیلنج دیا نا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں کافر ہکا بکا ہو کر، پریشان ہو کر لاجواب ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے بحث و مباحثہ میں اپنے رب کی پہچان کرائی بڑے عمدہ انداز سے۔ میرا رب اتنی طاقتوں کا مالک، ساری کائنات کو روشنی بخشنے والا، سورج بھی میرے رب کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ اس کو حکم دیتے ہیں مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا، جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے پوچھا ابو ذر سورج جب غروب ہوتا ہے کہاں جاتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ آپ جانیں، اللہ جانے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو کر پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دے۔ ساری رات سورج کہاں ہوتا ہے؟ عرش کے نیچے سجدہ ریز کہ اللہ گویا کہ میری تو موت واقع ہو چکی ہے، پھر زندگی، پھر عروج تو نے مجھے عطا کرنا ہے، مجھے اجازت دے میں طلوع ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا سورج اجازت مانگے گا، اللہ فرمائیں گے نہیں واپس پلٹ جا۔ غروب کہاں ہوا تھا؟ مشرق میں۔ جاگ رہے ہو تو پھر جواب دو یار، غروب کہاں ہوا؟ اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ واپس پلٹ جا۔ وہیں مغرب سے پھر ظاہر ہوگا تو اس وقت پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر، اللہ کے سامنے دعائیں، عاجزی اور انکساری، اولاد مانگتے ہیں کس سے؟ اولاد دیتا کون ہے؟ یہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہے کوئی جو اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو جو اولاد دے سکے؟ ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے بعد سب سے اونچی شان میرے نبی کی ہے، جن کو اللہ نے تمام انبیاء کا بھی امام بنا۔ اگر آپ کہیں نا مجلس کی بات، ایک ہی مجلس ہو اور تمام انبیاء ہوں، سارے نبی باراتی دکھائی دیں گے، دولہا میرا نبی دکھائی دے گا، سارے نبی مقتدی نظر آئیں گے، امام میرا نبی نظر آئے گا، منبر میرے نبی کے لیے رکھا گیا بیت المقدس میں، عملی طور پر اللہ نے کر کے دکھایا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو اونچا بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج میں نے ان کے سر پہ رکھا ہے، رحمت للعالمین میں نے ان کو بنایا ہے، سب کچھ خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی، مگر وہ میرے نبی بھی گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ پڑوس کے ایک بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں، جیسے ہی حضور کو دیکھا رونے لگی، چونکہ سیدہ عائشہ کی اولاد نہیں تھی۔ حضور سمجھ گئے
مامتا تو اللہ نے ایک عورت کے دل میں رکھی ہے، یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد ہو۔ حضور مسکرا کر فرمانے لگے عائشہ یہ خزانے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو نہیں عطا کیے۔ وہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، میں جو چاہوں پیدا کروں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں چاہوں تمہیں بیٹیاں دے دوں، چاہوں تمہیں بیٹے دے دوں، اور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، میں چاہوں تو ملے جلے دوں، بیٹے بھی دوں بیٹیاں بھی دوں۔ یجعل من یشاء عقیما، میں چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں، بانجھ بنا دوں۔ کیوں؟ انہ علیم قدیر، فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جو جانتا بھی ہے قادر بھی ہے۔ جانتا یہ ہے کس کو دینے ہیں، کتنا دینے ہیں، قادر ہے جس کو جب چاہے دے دے، نہ دے 120 سال تک زکریا علیہ السلام کو نہ دے، دینے پہ آئے تو وہ بیوی جس کے بارے میں دنیا کے ڈاکٹروں حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ عقیم ہے، بانجھ ہے، اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے کہا اصلحنا لہو زوجہ، ہم نے اس کی بیوی کی درستگی خود ہی کر دی، علاج اندر اندر سے ہم نے خود ہی کر دیا، اصلاح ہو گئی۔ ہم نے کہا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، نام بھی ہم نے رکھ دیا اس کو، ابھی دنیا میں آئے نہیں، بیوی حاملہ ہوئی نہیں، اسمہ یحییٰ، ایسا بیٹا دیں گے نام رب کا انتخاب کردہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا بیٹا دیں گے کہ اس نام کا آج سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ مانگتے مانگتے 120 سال کی عمر ہو گئی، جیسے اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی تو زکریا علیہ السلام حیرت زدہ ہو کر قال کذالک، اللہ کیسے ہوگا، کیسے؟ کذالک ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ میں اب بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، کیا ہم پھر سے جوانی کی طرف لوٹیں گے اور پھر ہماری اولاد ہوگی، یا اسی حال میں، یا بغیر حاملہ کیے؟ کیونکہ زکریا علیہ السلام تو جانتے تھے کہ اللہ تو قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا کر دیا تھا، آدم کے پہلو میں حوا کو بغیر والدہ کے نہیں سلا دیا تھا، بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا رب قادر ہے، ایسے ہی بیٹا دے دے۔ اس لیے پوچھ رہے ہیں کذالک، اللہ نے فرمایا قال ربک، تیرا رب کہتا ہے ہوا علی ہین، ہمارے لیے اس عمر میں بھی عطا کرنا بڑا آسان ہے۔ جو کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ بڑھاپے میں کیسے ہوگا، ہوا علی ہین، تیرے رب کے لیے بڑا آسان ہے۔ قد خلقتک من قبل، تجھے پیدا نہیں کیا تھا پہلے، قد خلقتک من قبل، تجھے پہلے پیدا نہیں کیا تھا، لم تک شیئا، زکریہ نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں نا دنیا میں، اگر تجھے پیدا کیا ہے تو تیرے آنگن میں تیری بیوی کی کوکھ سے یحییٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے نبی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا اولاد کے خزانے رب کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے نہ دے، اس کی مرضی ہے، اور اللہ اپنے ان معاملات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہی مفہوم ہے وحدہ، وحدہ، وہ اکیلا ہے اولاد دینے میں، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے جاننے میں غیب کی چیزوں کا، اس کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا ہے کسی کی تخلیق میں، پیدا کرنے میں،
اور وہ کہتا ہے کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رحم مادر میں میں اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہوں، کسی کو گورا بناتا ہوں، کسی کو کالا بناتا ہوں، کسی کو قد کاٹ عطا کیا، کسی کو چھوٹے قد کا بنایا، یہ میری مرضی ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہوں میں بناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے بیٹا مانگتے ہیں، اللہ نیک بیٹا دے، اللہ فرماتے ہیں بشرناہ، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی، بغلام حلیم، بڑا حوصلے والا بردبار بیٹا ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کر دیا، حکم آ گیا رب کی طرف سے، اس بچے کو، بیوی کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر واپس آ جائیں، ان سے بات کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی بھی دی۔ کسی ضروری کام کے سلسلے میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے شہر کو، گھر بار کو باہر جانا پڑتا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، بالخصوص پھر جب حج کا سفر ہو، پھر باہر ملکوں کا سفر ہو، پھر مشکلات سے گھرا ہوا سفر ہو، کہیں ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں برادری کو، گھر بار کو۔ ذرا یہ تصور کریں کہ وہ بچہ جسے 86 سال تک ابراہیم علیہ السلام رب سے مانگتے رہے، اللہ نے بیٹا دیا، ابھی تک جی بھر کے دیکھا نہیں، پیشانی پہ بوسے دے کر دل نہیں بھرا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ کہتے اب ان کو وہاں چھوڑ کے واپس آئیں، بات بھی نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا اللہ یہ صف میرے ساتھ ہی کیوں ہے، کل کہا ماں باپ کو چھوڑ دے، پھر کہا آگ میں کود جا، پھر کہا میرا گھر تعمیر کر، آج اس بچے کی قربانی، یا اللہ اس بچے کو، بیوی کو وہاں چھوڑ کے میں واپس، ان کا کیا ہوگا؟ نہیں، پتہ تھا میں تو ایک سبب ہوں، مسبب الاسباب وہ ہے، میرے ذریعے رزق دے سکتا ہے تو بغیر حساب کے بھی تو رزق دے سکتا ہے، میرے ذریعے حفاظت کرا سکتا ہے، میری غیر موجودگی میں اپنی قدرتی خفیہ مخلوق سے بھی تو حفاظت کرا سکتا ہے۔ یہ ہم ہے نا، ہماری سوچ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلے گا، شریعت کے احکامات کو بھی اس لیے اڑا دیتے ہیں ٹھوکروں میں نہیں ہوں گا تو کون کرے گا، میں نہیں ہوں گا تو پھر وہ کرانے والا کرائے گا، جس سے کرائے گا، اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھے، عقل کل میں ہی ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے بھی یہ جملے سنے یا نہیں، کہ میرے علاوہ اقتدار کے لیے کوئی تھا نہیں، وہ ہے بھی نہیں نا، بس صرف میں ہی ہوں جو اس نظام کا بیڑا غرق کر سکتا ہوں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ تو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی، لما بلغ معہ السعی، جب یہی بچہ، جس دودھ پیتے شیر خوار بچے کو کل وہاں چھوڑا تھا، آج بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ بھاگنے دوڑنے کا خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، وجہ اس کی یہ ہے، بچہ جب تک چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ماں ہر وقت اس کو لیتی ہے، کبھی اس کو صاف کر رہی ہے، کبھی اس کو سلا رہی ہے، کبھی اس کو کھلا رہی ہے، کبھی اس کو پلا رہی ہے، اور جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے تو ابا مسجد کی طرف، تو بچہ بھی مسجد میں ابا کے ساتھ، وہ بازار میں تو ابا کے ساتھ جا رہا ہے بچہ۔ یہ عمر ہوتی ہے کہ پھر بچہ ابا کے زیادہ قریب آ جاتا ہے، ہر وقت ابو کے ساتھ، اور سوالات بھی اور باتیں بھی اور بہت کچھ ابا سکھا رہے ہوتے ہیں باہر کے معاملات۔ اس عمر میں جب ابراہیم علیہ السلام کے یہ لخت جگر اسماعیل علیہ السلام پہنچے، اللہ نے فرمایا ابراہیم دیکھتا ہوں تیری محبت ساتھ ہے یا اولاد کے ساتھ، اس کو قربان کر دے۔ آج سے پہلے اس کائنات نے یہ منظر نہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ کسی کے علم میں تھا۔ خواب دکھایا، خواب سے بیدار ہونے کے بعد بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری،
اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بچہ کہہ دیتا نہیں ابا جان مجھے تکلیف ہوگی، تو کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے ارادے سے باز آ جاتے، اللہ کے حکم میں تاخیر کرتے یا بجا نہ لاتے؟ نہیں، بچے سے رائے پوچھی کہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا، صبر کا معاملہ کرے گا یا بے حوصلہ ہو جائے گا؟ میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور بیٹا جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جو پیار کے جملے باپ نے کہے تھے، یا بنیا۔ اب عربی سمجھنے والا ہو کوئی تو ان جملوں کی گہرائی بھی سمجھ سکے، کیونکہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور کئی طرح کے الفاظ میں۔ یہ سب سے پیار بھرا جملہ عربی کا یا بنیا، اس کا اردو میں ہم ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل نے بھی اسی انداز میں یا اباتی، یہ بھی اسی طرح کا پیار بھرا جملہ ہے کہ آپ اپنے ابا کو جس نام سے بھی پکاریں، کوئی خاص ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ آپ کو میٹھا لگتا ہے نام، یہ اس طرح کا نام ہے یا اباتی، اے ابا جان افعل، کر گزریں ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ تاخیر کس بات کی؟ سوال ہوا ہوگا بیٹے تیرا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں بے غلام حلیم، بڑا حوصلے والا بردبار۔ تو بردبار بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی صبر کرنا میری اپنی طاقت میں نہیں، صبر کی توفیق اللہ دیتے ہیں، نیکی کی بجا لانے کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتے ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اسلما اسلام سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، اور اسلام کا مفہوم ہے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا دینا، کہ ہمارا سر جھک گیا ہے میرے اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اب میری مرضی نہیں میرے اللہ، جو تو چاہے گا تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، اب میرے اپنے کوئی طریقے اور رواج نہیں ہوں گے، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلما، دونوں نے گردن جھکا دی۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا، للجبین۔ یہاں میں آ کر اکثر متوجہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جانور کا ذبح کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کا لٹانا مشکل ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جتنی دیر اس کے لٹانے میں لگاتے ہو ذبح کرنے میں بھی اتنی دیر لگتی ہے۔ لٹانا مشکل ہے، جو مشکل کام تھا وہ ابراہیم نے کر دکھایا، لٹا دیا۔ دونوں باپ بیٹا اللہ گواہی دے رہے ہیں، تیار ہیں، جھک گئی ہیں گردنیں رب کے حکم کے سامنے۔ نادیناہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دے کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، آپ کا خواب پورا ہو گیا، جو کام آپ سے ہم چاہتے تھے وہ آپ نے کر کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے لے کر چلے تھے، الشرائع وہ جگہ ہے مینا کے ساتھ جہاں لے جا کر اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، اس جگہ کی نشاندہی بھی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ مقام دکھائے، وہاں کی قربانیاں نصیب فرمائے، اور ظاہر ہے کہ حج ہوگا تو وہاں کی قربانی ہوگی۔ تو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں رب سے، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب فرما، ہم بھی وہاں جا کر قربانیاں کریں، اور وہاں پر جو عملی
عملی نظارے ہوتے ہیں اور وہی جگہیں ہوتی ہیں اور وہ مقامات ہوتے ہیں، پھر ان کے نورانی جو انوارات ہوتے ہیں ان کا تصور آپ یہاں بیٹھے نہیں کر سکتے، یہاں بیٹھے نہیں ہو سکتا وہ تصور۔ وہاں جا کر، یعنی تقریباً 5 کلومیٹر ہیں کعبہ سے اس مقام تک، وہاں لے جا کر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے، آپ کو پتا تھا کہ چھری تو بس میں نے ایسے ہی ساتھ رکھنی ہے، میرے بیٹے نے ذبح کوئی نہیں ہونا، اللہ جنت سے مینڈا بھیجیں گے، وہی قربان ہو جائے گا اور اللہ مجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ میرے خیال میں آپ کے تو سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا، جنت سے مینڈا آئے گا وہی ذبح ہو جائے گا، پتا تھا؟ اگر پہلے سے پتا ہوتا تو یہ ساری کارروائی ابراہیم علیہ السلام کی نعوذ باللہ ڈرامہ نہیں بنے گی۔ ڈرامے کے کردار ہی ہوتے ہیں نا، جن کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ پہلے یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، نبی کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، ما کانا وما یکونو، یعنی جو ہو چکا، جو ہوگا، سب چیز کا نبی کو پتہ ہے۔ میں ان اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بنتی ہے؟ پھر نہیں بنے گی قربانی، ماننا پڑے گا کل کیا ہوگا یا ایک لمحے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ جتنا کچھ اللہ کسی کو اگر بتا دے تو پھر پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا۔ یہ علم غیب کی صفت خاصہ ہے میرے اللہ کا۔ اللہ اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک لہ، اس کی دیکھیں کل انشاءاللہ آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ دعا کہاں ہے جی، قربانی کرنے کی دعا۔ اس دعا میں کیا پڑھتے ہو؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آگے کیا کہتے ہو؟ لا شریک لہ، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں جھک گیا رب کے حکم کے سامنے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے حقوق میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو اللہ کے اختیارات ہیں ان اختیارات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ ہوگا تو قربانی قبول ہوگی، ورنہ گوشت تو آپ سارا سال کھاتے ہیں، اس دن بھی کھا لیا تو پھر کیا ہوا؟ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا، نیت ابراہیم علیہ السلام والی، جس جانب میں آپ کو لے کر آیا ہوں، کیونکہ وقت میرا پورا ہو رہا ہے اور یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے وقت۔ میری کوشش ہوتی ہے بات کو زیادہ لمبا، آج تو خیر میرے خیال میں آپ سب چھٹی پہ ہی ہیں، 3 بجے تک بھی ہم لگے رہے تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ کے گھر میں ہی وقت گزر رہا ہے، لیکن پریشان نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اللہ نے آواز دی، ابراہیم آپ کا کام پورا ہو گیا۔ میرے نبی نے جبریل سے پوچھا تھا، جبریل زمین پر تیزی کے ساتھ بھی کبھی آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ بڑی تیزی سے پہنچا ہوں، ایک موقع تو یہی تھا، میرے اللہ نے جب مجھے کہا کہ جنت سے مینڈھا لے کر جبریل جلدی پہنچ، ابراہیم لٹا چکا ہے بیٹے کو اور ابھی چھری پھیر دے گا۔ حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا۔
آسمان کے فرشتوں کی بھی تو چیخیں نکلی ہوں گی، اللہ ابراہیم کے ساتھ ایسا سلوک، وہ ابراہیم جو آج تک آپ کی بات مانتے ہوئے آ رہا ہے، ہر بات میں جس نے 100% نمبر لیے، اس ابراہیم کے اکلوتا بیٹا منتوں مرادوں سے مانگا ہوا اللہ آج وہ ذبح ہونے لگا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں بڑی تیزی سے اس دن زمین پر پہنچا، ابھی میں پہلے آسمان کی طرف تھا، میں نے وہیں سے آواز لگا کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ ابراہیم کی توجہ ادھر سے ہٹے، اوپر دیکھے، کچھ لمحہ تاخیر ہو تاکہ میں بھی پہنچوں۔ اور مرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ دعا کرو، اللہ کرے یہ نصیب ہو مرتے وقت۔ بھائی کیا پڑھنا چاہیے؟ اور آپ جو تکبیر تشریق کہتے ہو اللہ اکبر کے بعد کون سے جملے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ جب جبریل نے کہا اللہ اکبر، اسماعیل تو ذبح ہونے کے لیے تیار تھے نا، وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ، مرنے لگے نا، لا الہ الا اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری اللہ اکبر، پھر جو دیکھا ارے یہ تو مینڈھا ذبح ہو گیا، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، میرا بیٹا بچا لیا، جنت سے مینڈھا لا کر قربان کرا دیا۔ میرے رب نے کہا اے ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بڑی قربانی دی ہے آپ نے، بڑی قربانی دی ہے آپ نے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ امتحان لینے والا ممتحن ہے۔ وہ ممتحن کہہ رہا ہے ابراہیم امتحان تو بڑا مشکل تھا، بلاء المبین، بڑا مشکل امتحان تھا۔ حالانکہ امتحان لینے والا جو استاد ہوتا ہے، شاگرد سارے کہتے رہیں کہ استادی پیپر بڑا مشکل تھا، استاد کہتے ہیں نہیں سارے سوالات بڑے آسان تھے، بڑا آسان پیپر تھا۔ یعنی امتحان لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ امتحان بڑا مشکل تھا، یہاں امتحان لینے والا رب کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، اے ابراہیم امتحان بڑا مشکل تھا، آپ نے امتحان میں 100% نمبر لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، رہتی دنیا تک کے لیے تیری اس سنت کو باقی رکھوں گا میں۔ پھر اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ سورہ صافات پڑھ رہا ہوں، اللہ توفیق دے قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، مزہ آئے گا، لطف آئے گا، سمجھ کے پڑھیں، خود پڑھیں۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ شاباش ابراہیم، یوں نہیں السلام علیکم، سلام علی ابراہیم، شاباش ابراہیم۔ امتحان بڑا تھا، آپ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ جب بچہ ماں باپ کی طرف سے یا استاد کی طرف سے، اپنے بڑے مشفق کی طرف سے شاباش کے جملے سنتا ہے، اب تو وہ جملے رہے نہیں، اب تو ویری گڈ، اب تو یہ رہ گیا نا۔ تو شاباش کے جملے، یہ ان بوڑھوں کو پتا ہوگا، جب شاباش ملتی تھی بڑوں کی طرف سے، بچے اور اعزاز ہوتا ہی نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، مسلمانوں کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ذبح تو کرایا مینڈھا، فرمایا آپ نے تو بیٹے کی قربانی کی ہے، ہم نے ثواب آپ کو بیٹے کی قربانی کا دینا ہے۔ اگر ہماری بھی نیت ابراہیم علیہ السلام کی گھر سے نکلتے ہوئے بیٹے کی ذبح کرنے کی تھی، لٹایا بھی بیٹے ہی کو، ذبح کرنے کی کوشش بھی بیٹے ہی کے لیے کی، اگر ہمارا قصد، ہماری نیت، ہمارا ارادہ بھی اسی طرح ہوا کہ اللہ آپ نے تو خیر جانور کی ہم سے قربانی مانگی، تیرا احسان ہے، اللہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی قربان ہو جاتا، مجھ سے بھی بیٹے کی قربانی مانگتے تو میرے اللہ میں بھی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا سب کچھ تیرا ہے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں۔ میں تو جب اس دنیا میں آیا تھا میرے جسم پر تو لباس بھی نہیں تھا، میرے اللہ مجھے پھر لباس دیا، عقل و شعور دیا، نعمتیں دیں، بیوی دی، بچے دیے، گھر دیے، کاروبار دیا، سب کچھ دیا، میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ یہ چند ہزار روپے کی قربانی
سب کچھ تیرے لیے، بندہ اس ارادے سے قربانی کرے گا تو اس بندے کو بھی اللہ اجر اولاد کی قربانی کا عطا فرمائیں گے۔ اللہ ان باتوں کی حقیقت اور ادراک ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کوشش فرمائیں اپنے قربانی کا جانور خود ذبح کریں، کوئی مشکل کام نہیں۔ اور اگر آپ ذبح کراتے ہیں کسی اور سے، صحیح العقیدہ مسلمان سے ذبح کرائیے گا۔ کسی غلط عقیدے کے بندہ نے جانور ذبح کر دیا، جانور کٹ جائے گا، نہ اس کا ذبیحہ حلال ہوگا نہ آپ کی قربانی ہوگی۔ اس لیے معاملہ بڑا نازک ہے، یوں نہیں ہے کہ ہر ارے غیرے سے آپ اپنے جانوروں کو خراب کراتے پھریں۔ اس چیز کا بڑا خاص خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہمارے ہاں عید کی نماز کل صبح ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام احباب بر وقت تشریف لائیں گے۔ صبح گرمی کا موسم ہے، انشاءاللہ آپ قربانیوں سے بھی پھر فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔